عمل چھوٹا ہو یا بڑا، استقامت ضروری ہے۔ بسم اللہ بھی وقت وقت پہ پڑھ لیا جائے تو برکات ظاہر ہوگی، جیسے ہاتھ دھوتے وقت بسم اللہ پڑھنا، کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھنا، اچھا کام شروع کرتے وقت بسم اللہ، کپڑا پہنتے وقت بسم اللہ، روانہ ہوتے وقت بسم اللہ، یہ ایک اچھی خصلت ہے، لیکن اس پر استقامت ضروری ہے۔ استقامت اس کو کہتے ہیں کہ آپ نیکی کے تابع رہیں، اور عدم استقامت اس کو کہتے ہیں کہ نیکی آپ سے چھوٹتی رہے۔ بس یہ فرق ہے کامل میں اور ناقص میں۔ کامل اس کو کہتے جو سنت کا تابع ہو اور سنت اس کا حال بن جائے، جب بھی وہ ہلے گا تو سنت کے مطابق آگے بڑھے گا، پیچھے ہٹے گا سنت کے مطابق۔ آئین اکبری جب ابو الفضل و فیضی لکھ رہے تھے تو اکبر بادشاہ نے پوچھا کہ اس قانون کی بنیاد کیا ہے؟ تو دونوں بھائیوں نے کہا کہ لوگوں کی خیر خواہی۔ وہ کیسے ہوگی؟ کہ ایک تو ان کو یہ سکھائیں گے کہ نیک کاموں سے پہلے بسم اللہ پڑھو، اور دوسرا ان کو یہ سکھائیں گے کہ پاک صاف رہو۔ اکبر بادشاہ نے کہی یہ دو باتیں اس قابل ہے کہ پورے عالم کا قانون بن جائے، اتنا فہیم سمجھدار شخص تھا۔ آئین اکبری ایک بڑی جلد ہے، بہت زیادہ، 14,000 قوانین ہیں اس میں، کہ ہندوستان کے لوگ کیسے رہے سہے۔ اس میں مسلمانوں کا لحاظ بھی بہت ہے، ہندو اور دھرمیوں کا بھی ہے، گوتڑوں کا بھی ہے۔ جو اکبر بادشاہ کی طرف سے تو خیر خواہی تھی کہ بھئی وہ بھی ہمارا رعایا ہے، ہمیں ان کو بھی راستہ دینا ہے، لیکن بعض چیزیں جو اسلام کے خلاف تھی اس کے نفاذ میں اکبر بادشاہ سے بڑی غلطی ہو گئی۔ نور الدین جہانگیر جب برسر اقتدار آیا تو اس نے نورتن کو قتل کرایا جو ان کے ممبر موجود تھے۔ اس کی وجہ یہ بتائی نور الدین نے کہ غلط راستے یہی بتاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کی دعاؤں سے اور صحبت سے نور الدین جہانگیر کو بالکل علیحدہ ذہن اور رسوخ دیا تھا، جو اکبر بادشاہ کے سقم کو کمی کوتاہی کو پورا کر سکتے۔ کبھی آدمی اچھا ہوتا ہے اس کے اہلکار غلط ہوتے ہیں، اور اہلکار پر اعتماد کرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر نظام آگے بڑھتا ہی نہیں۔ اہلکار کی حاضری لینا اور ان کو چیک کرنا یہ کار باشد کوئی آسان کام نہیں ہے۔ کیا یہ اسی طرح ہی چل رہے جیسے میں چاہتا ہوں، یا ان کی اپنی رائے اور رائے خوانی ہے؟ تو یہ دل گردہ چاہتا ہے، اور اس میں بادشاہوں سے کیا ہے کہ چھوٹے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کوئی بھی حکومت آئے تو ان کو خیر پر قائم رہنا یہ بہت بڑا کام ہے۔ امریکہ نے رپورٹ شائع کی ہے کہ پاکستان کو مذہبی جماعتوں کو شکست ہو گئی، تو عمران خان کو بیان دینا چاہیے نا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میرا منشور ہے، اور مدینہ منورہ کی طرف فلاحی ریاست بنانے کے لیے مجھے لوگوں نے ووٹ دیے، یا جس نے بھی احسان کیا ہے۔ اس سے بڑھ کر مذہبیت کیا ہوگی؟ لیکن اب وقت پر بیان دینا اور کیسے طاغوت کا مقابلہ کرنا یہ بھی کار باشد۔ عموماً حکمران اصلاحات پسند ہوتے ہیں اور اسی میں ان کی تباہی ہوتی ہے۔
بھٹو جب اقتدار میں آئے تھے تو ساری پارٹیاں ختم ہو گئی. ایوب خان جس کو وہ ڈیڈی ڈیڈی کہتا تھا وہ حیران ہو گیا تھا کہ یہ چوکرا کل کا کیا سیاستدان بنا، کیا آگ لگانے والا مقرر ہے. پنجاب تو اس کا مغز تھا، وہیں سے تو وہ آگے بڑھتا تھا، لیکن جو اس نے کہا اس پہ رہا نہیں. تو جب اس کو ضیاء الحق نے پکڑا اور یہ طے ہو گیا کہ اس کو سزائے موت دے دی، پورے عالم میں کوئی بچانے والا نہیں تھا. خود اس نے اپنے بھائی کو 24 گھنٹے پہلے یہی خبر دی کہ جماعت تس نس ہو گئی اور تمام لوگ جو کام کے تھے وہ ادھر ادھر ہو گئے اور میری موت یقینی ہے اور بہت جلد ہے. اور باہر کے لوگوں نے رسمی سفارش کی ہے، دباؤ نہیں ڈالا ہے. سفارش بھی دو طرح ہوتی ہے، ایک سفارش ہے صرف ایک مان لے نہ مان، یہ کوئی سفارش. ایک سفارش وہ ہوتی ہے کہ ماننا پڑے گا آپ کو. قیامت کے دن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، بخاری شریف میں ہے کہ فَأَسْجُدُ، میں سجدہ کروں گا اور پھر سجدے میں پتہ نہیں کتنی دیر پڑا رہوں گا، یہاں تک کہ اللہ مجھے کہے گا ارفع راسک، سر تو اٹھائیے، قل تطاع وسل تجب، کہو وہی ملے گا، جو مانگو گے دوں گا. ولا ارضى حتى تدخل امتي في الجنہ، میں راضی نہیں ہوں گا جب تک سارے جنتی نہ ہو جائیں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ. وہ ایک زمانے میں یہاں کراچی میں سواد اعظم اہل سنت اہل حق تنظیم بہت زوروں پر تھی، ہم بھی اس میں تھے. اساتذہ و مشائخ کراچی کے سربراہ علماء سب تھے. انمول تحریک چل رہی تھی. اس زمانے کے لوگ جانتے ہیں وہ سب زندہ ہے، بہت کم مرے. تو اس زمانے میں ایک مرزائی مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہوا. مسلمانوں نے شور بجائے، بھائی مرزائی ہمارے یہاں کیوں دفن ہوتا ہے؟ تو کمشنر نے کہا کہ کتے پہ تو کبھی اعتراض نہیں کیا ہے، بلے پہ اعتراض نہیں کیا ہے کہ یہاں کیوں دفن کیا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ مسئلہ عقیدے کا ہے، کتے بلے کا نہیں ہے، آپ سمجھنا نہیں چاہتے. خیر اس نے آرڈر دے دیا اور ڈی سی کو لکھا کہ تم ان کے ساتھ جاؤ اور جیسے یہ علماء کہتے ایسے ہی کرو. ہم بڑے خوش آ گئے، مولوی صاحبان سیدھے سادے ہوتے. ڈی سی کے ہم گئے، ڈی سی نے بڑے ہنس کے اس کو پڑھا اور رکھ لیا، کہا انشاءاللہ کبھی چلیں گے. ہم بڑے حیران ہوئے. اس کے بعد جب بات چیت بگڑنے لگی تو اس نے کہا تم لوگ میری نوکری ختم کرا دو، اس آرڈر میں لکھا ہے کہ مت مانے گا. اور ایک اور آرڈر دکھایا کہ یہ بھی اسی کا آرڈر ہے، اس کے بعد مجھے بیٹھنا جائز نہیں ہوگا، فوراً روانہ ہونا. علماء زور پڑتے. مولانا نے کہا اٹھو، سندیار صاحب نے کہا اٹھو داس سے حکم. وہی گئے دفتر پہ گئے، زور سے لات ماری. وہ جو الفاظ حضرت نے کہے وہ ہم نہیں کہہ سکتے، ہم تو ساتھ تھے. بڑا پیلا نیلا ہو گیا. اس نے کہا تم قادیانی کا بچہ ہے، بے غیرت، ادھر ہمارا کمشنر بنا ہوا ہے. اس نے دوسرا آرڈر لکھا. اب جب وہ بولے ڈی سی نے کہا آپ چلنا ہو، لیکن واقعی اگلے دن اس کو ہٹا دیا کہ آپ نے میرا راز فاش کیا. ایسے بے غیرت اور گئے گزرے لوگ ہوتے. آرڈر میں بھی منافق ہوتے ہیں، کئی قسم کے آرڈر ہوتے ہیں. تو اس لیے اہل کاروں سے لوگ کمزور ہو جاتے ہیں اور اہل کاروں کو راضی بھی رکھنا ہوتا ہے، زیادہ تنگ بھی نہیں کرنا ہے، ان پہ اعتماد بھی کرنا ہے، دیکھنا بھی ہے. بعض معاملات ایسے آتے ہیں اس میں سب مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ گڑبڑ شڑبڑ چل رہی. بہت کم دنیا میں ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے
کہ جن کے اہلکار ان جیسے یا ان سے زیادہ مخلص ہو. حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ اس میں دو نام لیتے تھے. ایک امام ابو حنیفہ کہ ان کے شاگرد ان سے بھی سرگرم تھے، اور دوسرے شیخ الہند مولانا محمود الحسن. لکھا شیخ الہند کے بارے میں کہ آپ امت کے ان خوش قسمت لوگوں میں سے کہ جن کو آپ جیسے ایک جیسے باوفا لائق باصلاحیت لوگ ملے، جیسے امت مسلمہ کے عظیم فقیہ اور امام اعظم امام ابو حنیفہ کو ایک جیسے خوش قسمت وفادار صلاحیت والے باوفا اصحاب و تلامید ملے تھے. خلیفہ منصور نے امام مالک کو کہا موطا کو قانوناً نافذ کرتا ہوں. مالک نے کہا نہ کرے، لوجہین عظیمین. دو وجہ بہت سخت موجود ہیں. ایک تو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتشروا بلدانا شتى، صحابہ ملکوں میں پھیل گئے. وَلِكُلِّ بَلَدٍ احادیث، ہر شہر میں احادیث موجود. زمانے میں درسگاہیں تھی، بخارا اور ترمذ اور نیساپور جیسے درسگاہیں دنیا میں نہیں تھی، حالانکہ وہ عجم ہیں سارے. اور دوسرا یہ کہ اصحاب ابی حنیفہ یضیعونہ، امام ابو حنیفہ کے شاگرد کہاں چلنے دیں گے؟ وہ دنیا میں موجود ہے، وہ موطا نافذ ہوگا، وہ تس نس کر دیں گے اسے. تو مطلب یہ تھا کہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد اتنے قابل ہے کہ وہ اس کے مقابلے میں دلائل پیش کر دیں گے اور لوگوں کو کہیں گے کہ یہ جو امام صاحب نے کہا اس پہ عمل کرو. تو مدینہ منورہ میں مالک کو یہ احساس تھا کہ ایک تو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتشروا بلدانا شتى وَلِكُلِّ بَلَدٍ احادیث وَهَؤُلَاءِ احادیث اہل المدینہ. اس لیے محمد نے جو رد لکھا تو کتاب الحجہ علی اہل المدینہ، صرف ان کا رد کرنا چاہتا ہوں. یہ ایک علمی مقامات ہے، طلبہ سن لیتے ہیں، ان میں بھی وہ ٹس رہا نہیں ہے. علمی اور قیمتی باتیں سمجھے، لیکن بارہ بشنود یا نشنود منہائے ہوئی می کنم. فارسی شاعر کہتا ہے کہ کون سنتا ہے کہانی میری اور پھر وہ بھی زبانی میری. تو خیر ہو اور پھر خیر کے لیے لوگ بھی ہونا. میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ فلاں آدمی فلاں جگہ کیوں ناکام ہوا؟ اس نے کہا ٹیم نہیں ہے، کرنے کے لوگ کدھر ہے، کون کرے گا یہ کام؟ سب کو محبوب ہے، سب میرے ساتھ بیٹھے، سب یہی رہے، سب سے باتیں چیتے. کام کے لیے کوئی آسمان سے لوگ اتریں گے کیا؟ وہ تو عربی رسول تھے، ہاشمی پیغمبر تھے، عدنانی مقرب تھے، اول و آخر با کمال شخصیت مبعوث ہوئی، جس کے لیے جب تنگی کی گھڑی آتی اللہ فرماتے ہیں فَأَنزَلَ اللَّهُ جُنُودَهُ، میں نے اپنے لشکر اتار دیے. جب حضرت کے لوگوں کا کام نہیں ہے، فَأَنزَلَ اللَّهُ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، میں نے ایسے لشکر روانہ کر دیے کہ تم دیکھو نہ دیکھو، کام جاری. اللہ آسان فرمائے، حق تعالی قبولیت اور نجابت نصیب فرمائے. ملک کو شریروں سے، مفسدوں سے، بے ایمانوں سے، بے غیرتوں سے بچائے. دیگر کام کاج میں بھی اللہ ہم عاجزوں کی مدد فرمائے. اللہ ہم فقیروں کے گھر بار، ہمارے ادارے، ہمارے محاسن، معارف، مقاصد بلند سے بلند تر بنائے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ بیماروں کو صحت دے، مسلمان مرحومین کی بخشش فرمائے. ایک مخلص ساتھی باہر سے آیا ہے، اللہ ان کے بھی مسائل حل فرمائے، دعائیں قبول فرمائے. قسم قسم کی پریشانیوں سے اللہ معاجزوں کو، مسکینوں کو، طلباء کو، ادارے کے در و دیوار کو، استاد کو، مدرسوں کو، ناظموں کو، خادموں کو، نمازیوں کو، تبلیغیوں کو اللہ حفظ و امان، عزت وافرہ، عزت قائمہ دائمہ مستمر نصیب فرمائے.
قسم قسم افواہیں ہیں، پریشان کن بازار ہے، دین والوں کے خلاف ہنگامہ آرائی ہے۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، خدایا آپ ان کے لیے کافی ہو جائے، خدایا ہم عاجز ہیں، بے بس ہیں، اور خدایا آپ اپنے لشکر اتارے اور یہ ملک ٹوٹنے سے بچائے اور یہ نظام اس کی حفاظت فرمائے اور اس پر شریعت کو غلبہ عطا فرما۔ علماء و طلباء باخوا دینی مدارس مساجد جو کہ مراکز توحید کے و معادن سنن کے ہمیشہ ببہار رکھے اور ہر خزان سے، گرانیوں سے، تکلیفوں سے، الجھنوں سے، آزمائشوں سے، سیاہ روئی سے خدایا دونوں جہانوں میں محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين۔ ما شاء الله لا قوة الا بالله۔